اب یہاں سے کچھ احکام بیان ہو رہے ہیں طلاق کے، وہ بھی میں جلدی جلدی بیان کر دوں، پھر آگے بھی بہت اہم احکام ہے سورہ بقرہ کے آخر میں. للذین یؤلون من نسائہم، پہلا حکم، اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، قسم اٹھا لے اور 4 مہینے تک وہ نہ جائے، تو قرآن کہتا ہے تربص 4 اشہر، 4 مہینوں تک تمہیں مہلت دی جائے گی. قسم توڑ دی تو کفارہ ادا کر لو، قسم نہیں ٹوٹی تو پھر نکاح سے آزاد ہو گئی وہ. دیکھو ویسے اگر کوئی 4 مہینے تک بیوی کے قریب نہ جائے تو بری بات ہے، شادی کس سلسلے میں کی ہے، لیکن اس سے طلاق نہیں ہوتی. طلاق جب واقع ہوتی ہے جب قسم اٹھا لے کہ خدا کی قسم میں تجھ سے ہم بستری نہیں کروں گا یا تیرے قریب نہیں آؤں گا. یہ قسم اٹھا لی تو 4 مہینے کے بعد کیا ہو جائے گا، طلاق عورت پہ خود بخود واقع ہو جائے گی. دوبارہ نکاح کرنا چاہے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اسلام عورت کو آزاد کر دیتا ہے کہ بھائی اب یہ تمہارے قریب نہیں آ رہا، تمہارا بنیادی حق ادا نہیں کر رہا، تم جہاں چاہو نکاح کر سکتی ہو، اسی سے چاہو تو اسی سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہو. ایک حکم اللہ نے یہ بیان کیا. دوسرا حکم والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، رخصتی کے بعد اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو طلاق کے بعد اللہ کہتے ہیں 3 حیض کم سے کم عورت نے عدت کے گزارنے ہیں. آج ہماری سوسائٹی میں اس حکم کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی. طلاق ہوئی اگلے دن آفس جا رہی ہیں بن ٹھن کے، بلکہ وہ کر رہی ہیں، اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں، کیک کٹ رہے ہیں، میڈیا پہ آ رہی ہیں. اللہ نے 4 دیواری میں قرار پکڑنے کا حکم دیا. عورت کا ویسے بھی نامحرم سے پردہ ہے، لیکن عدت کے دوران یہ پردے کے حکام اور بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. شدید ضرورت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اب بہت سی خواتین کہتی ہیں اسلام نے ہم پہ اتنی پابندیاں لگاتی ہیں، مرد پہ تو پابندیاں لگائی نہیں. میڈیا اسی قسم کی باتیں کر رہا ہے. تو آپ اسلام چھوڑ دیں کائنڈلی، ٹھیک ہے؟ اسلام کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت بول لیا کرو. اس طرح کی خواتین ہے نا، ایکچولی ہم کیوں عدت، وہ جس نے دی ہے وہ تو گھوم رہا ہے موٹر سائیکل پہ بیلیاں لگاتا پھر رہا ہے، ہمیں طلاق ہوئی ہے ہمیں باؤنڈ کیا جا رہا ہے. عدت شوہر کے گھر میں ہوتی ہے. اگر وہاں آج کل عدت کہا جاتا ہے جب طلاق ہونا تو لڑکی اپنے والدین کے گھر میں، کیونکہ شوہر 3 طلاقیں دے کے فتویٰ لے آتا ہے بیوی کو حلال کرنے کے لیے، تو اس لیے 3 طلاقیں دیتے ہی ہم پھر بیوی کو مشورہ دیتے ہیں فوراً اپنے اماں ابا کے گھر چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی مفتی بیٹھا ہوا ہو اور بیوی حلال کر کے حرام بیوی اس کو پکڑا دے. کیونکہ مفتی مارکیٹ میں فتوی دینے والے دبا کے ہیں. ابھی میں قرآن کی آیتیں اس سے متعلق پڑھوں گا. بہرحال طلاق عدت شوہر کے گھر میں ہو، اصل تو شوہر کا گھر ہی ہے، قرآن میں صاف ہے، لیکن مجبوری ہو تو پھر ماں باپ کے گھر میں. لیکن عدت گھر میں ہوگی، شدید ضرورت میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے، ادر وائز وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی. ایک حکم یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا، یہ خواتین یاد رکھیں. ایک اور اللہ نے حکم دیا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. عورت کو طلاق ہوئی، اسے پتا چلا میرے پیٹ میں حمل ہے، اس کے سوا دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس حمل کو چھپا لے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس حمل کو چھپا لے، ظاہر کرے کہ میرے پیٹ میں اس شخص کا بچہ ہے، تاکہ بچے کے نسب میں خلل نہ ہو. ایسا نہ ہو پیٹ میں بچہ ہو، شادی کسی اور سے کر لے، بچہ پیدا ہوا، جمشید سمجھ رہے کہ یہ میرا ہے، تھا وہ کس کا؟ ستار کا. یہ نہیں ہوتا اسلام، یہ بغیرتی اسلام میں جائز نہیں. انگریزوں کے ہاں ایسا ہوتا ہے. وہ ہوا تھا ایک کیس، بی بی سی کی رپورٹ تھی چند سال پہلے کہ ایک خاتون نے کیس کیا کہ یہ بچہ لوگ کہہ رہے ہیں مائیکل کا ہے، حقیقت میں یہ جیکسن کا ہے. جیکسن نے کہا میرا نہیں ہے، کورٹ نے کہا ڈی این اے ہوگا، پتا چلا نہ وہ مائیکل کا نہ وہ جیکسن کا، وہ نیلسن کا نکلا. یہ رپورٹ تھی بی بی سی کی. تو یہ ان لوگوں کے ہاں ہوتا ہے، ہونے تو وہ جانے، انہوں نے تو مذہب سے بغاوت کر کے کم از کم کرسچینٹی پہ ہی رہتے نا، مسیحیت پہ ہی رہتے تو یہ بےغیرتی تو نہ ہوتی، نہ بنتے مسلمان، اتنی اپنے مذہب پہ ہی رہ لیتے. تو اس لیے میرے بھائی ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. اللہ نے کہا کہ عورت کو ڈیورس ہوئی ہے، اس کے پیٹ میں اگر حمل ہے، اسی کو پتا ہے کسی اور کو نہیں، وہ حمل چھپا نہیں سکتی، اور شوہر کی پرمیشن کے بغیر گرا بھی نہیں سکتی ہے. وہ نہ شوہر بیوی کی پرمیشن کے بغیر حمل گرا سکتا ہے اور نہ بیوی، اور دونوں کی رضا بھی ہو تو بھی حمل گرانا جائز نہیں ہے جب تک کہ شدید ضرورت نہ ہو. اور 4 مہینے کے بعد تو بالکل حرام ہے، گرانے کا کوئی وہ ہے ہی نہیں. اب
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اگر ایک یا دو طلاقیں ہوئی ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ اس دوران شوہر کو حق ہے کہ وہ رجوع کر لے. اگر ایک یا دو طلاقیں ہوئی ہیں, عورت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. مرد کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ایک یا دو دفعہ اگر ریپیٹ کیا ہے تو ابھی تمہارا حق ہے. عدالتی خلا نے یہ سارے حکام کی دھجیاں اڑا دی, ابھی ایک بھی نہیں دی ہے, پھر بھی عورت کے پاس حق ہے کہ وہ عدالت سے خلا لے اور پتلی گلی سے نکل لے. تو اس آیت کا کوئی مطلب بچتا ہے؟ پھر اللہ تو کہہ رہے ہیں مرد نے دو دے بھی دی نا, پھر بھی بعولتہن, بال عربی میں شوہر کو کہتے ہیں, مرد کو یہ رائٹ ہے کہ وہ روک سکتا ہے بیوی. اگر وہ روک لے گا تو عورت کے پاس رائٹ نہیں ہے جانے کا. 3 ٹائم ڈیورس کا اختیار دیا, ابھی 2 کے بعد رائٹ ہے, اور عدالتی خلا نے ابھی ایک بھی نہیں دی ہے, یہ رائٹ مردوں سے چھین لیا. اور ہمارے اسکالرز آج کل کے جو نام نہاد اسکالرز آ رہے ہیں جو کہتے ہیں یہ مقلد ہیں, حنفی ہیں, شافی ہیں, یہ لوگ مقلد ہیں. شکر ہے ہم مقلد ہیں, تبھی ہم فقہا جنہوں نے قرآن و حدیث کی ڈیپ میں جا کے قرآن کو سمجھائے, ہم نے وہاں سے سمجھا ہے قرآن کو. آپ تو بالکل بے لگام ہو, ایک کچھ اور بتا رہا ہے, وہ ادھر سے کچھ اور بتا رہا ہے, اس کا فتویٰ کچھ اور ہے, بوکھلائے ہوئے اتنے زیادہ, ایسے ایسے مسئلے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ 1 اور 2 کے بعد حق کس کا ہے؟ رجوع کا. مرد کے پاس رجوع کا حق ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ان ارادوا اصلاحا, مرد رجوع کب کرے گا؟ اگر وہ اصلاح چاہتا ہے, وہ محبت کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے, حقوق ادا کرنا چاہتا ہے. حقوق ادا نہیں چاہتا تو مرد پہ پابندی لگائی جائے رہی ہے, تو تم نے رجوع نہیں کرنا, پھر چھوڑے رکھو اس کو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاقیں 2 مرتبہ ہیں. 2 مرتبہ کے بعد تمہیں حق, میں جلدی ان آیتوں کو ریپیٹ کروں گا کیونکہ اس موضوع پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. 2 مرتبہ کے بعد تمہیں یہ حق ہے, محبت سے روک لو یا عزت کے ساتھ رخصت کر دو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. اگر تم نے رخصت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو جو کچھ تم نے ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے. پہلے زمانے میں ہوتا تھا طلاقیں دے کے دھکے دے کے نکالا, سارا مال مہر وہر جو دیا ہے نا اٹرم پٹرم سارا واپس لے لیا اور کک آؤٹ کیا, چل نکل. تو اللہ نے فرمایا نمبر 1 کک آؤٹ اس طریقے سے نہیں کرنا, تسریحم باحسان, عمدہ طریقے سے چھوڑنا ہے اس کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج چھوڑا جاتا ہے عمدہ طریقے سے ہے, عمدہ طریقے سے. عمدہ طریقے سے چھوڑنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ دیکھو اس کو سمجھا بھی لیا محبت سے, دونوں خاندان والے بیٹھ گئے, پتہ چل رہا ہے کہ غلطی ہے کس کی, بھائی پتہ چل گیا بھائی بیگم ہی کی غلطی ہے. بعض دفعہ الٹا بھی ہوتا ہے, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں, اگر پتہ چل گیا کہ اس کی غلطی ہے. اب دونوں خاندان والوں کو بٹھایا, انہوں نے سمجھایا, نہیں سمجھ میں آ رہا. پہلی بات تو یہ کہ برداشت کر لو بھائی, ہر پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ نہیں ہو سکتی بیوی پوری سیدھی, کچھ نہ کچھ عیب برداشت کرنے پڑیں گے, تو برداشت کر لیا. لیکن ناقابل برداشت ہو رہا ہے معاملہ. اب جب ناقابل برداشت ہو رہا ہے تو اللہ نے پہلا حکم بیان کیا کہ جرگہ بٹھاؤ, وہ بھی کامیاب نہیں ہو رہا تو پھر کیا کرنا ہے؟ پہلے محبت سے نصیحت, دوسری آیتوں میں آتا ہے جرگہ, تیسرے میں آتا ہے علیحدگی اختیار کر لو کچھ دنوں کے لیے. تبھی جب میاں بیوی کے جھگڑے ہمارے پاس آتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں آپ دونوں کا کوئی حل نہیں ہے, 6 مہینے کے لیے وہ اپنی اماں کے چلی جائے. اور دل چاہتا ہے دونوں کو چترول لگا کے تھوڑے دنوں کے لیے کیا کر دو, کیونکہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ دیکھ کے بعض دفعہ ویسے ہی نفرت ہو جاتی ہے. ہر سیدھی بات بھی الٹی لگ رہی ہوتی ہے. جب انسان کی نفرت ہوتی ہے نا, پھر ہر بات الٹی سوئی چلنا شروع ہو جاتی ہے. اور ایک دفعہ یہ میاں بیوی میں شروع ہو گئی نا, یہ نہیں وہ ہر بات کو بیوی تن سمجھ رہی ہوتی ہے. آپ اچھی بات کر رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو کہ آج تو تم نے بڑا اچھا پراٹھا بنایا, آ گیا خیال 20 سال میں آج تک کبھی تعریف نہیں کی ہے. آدمی کہتا ہے چلو میں سوری کرتا ہوں, نہیں آج بھی نہیں اچھا بنایا آپ نے. دیکھا دل میں جو تھا وہ آ گیا نا. یہ چل رہا ہوتا ہے کس میں, یہ چل رہا ہوتا, ہر بات الٹی, ہر بات الٹی. تو ایسے میں حل کیا ہوتا ہے یار, تھوڑے دنوں کے لیے الگ ہو جاؤ, 6 مہینے وہ ادھر تم ادھر رہو. اصل میں تو قرآن نے کہا بستر الگ کر دو, لیکن آج کل کی خواتین ایسی نہیں ہے کہ آپ بستر الگ کر کے ادھر سو, وہ نہیں سونے دے گی آپ کو. وہ کہے کہ کیوں وہاں کیوں سو, شادی کیوں کی تھی تم نے. تو پرانے زمانے میں آدمیوں کا روب ہوتا تھا, وہ چاہتے تو سو جاتے, چاہتے تو دوسرے کمرے میں سو جاتے. اب ایسا نہیں ہے, دوسرے کمرے میں تمہارا باپ بھی نہیں سو سکتا بیوی کی مرضی کے بغیر. وہ وہاں آ جائے گی,
بولے گی کیوں کیوں؟ تو اس لیے سجیشن کیا ہے، بیگم تھوڑے دنوں کے لیے ماں کے گھر رہ لے، آپ یہیں رہ لیں یا جہاں مرضی دفع ہو جائیں یا ٹرک کے نیچے آ کے مر جائیں، وہ آپ کی چوائس ہے. تو یہ طریقہ بھی ناکام ہو رہا ہے. تو پھر اسلام نے کیا کہا بھائی، اللہ کہتے ہیں پھر ایک طلاق دی جا سکتی ہے، اور اگر رجوع کرنا ہے تو یہ سوچ کے رجوع کرنا کہ دوبارہ وہی کچھ نہیں کرنا جو پہلے کیا تھا. اصلاح کی نیت سے رکھنا چاہتے ہو محبت کے ساتھ تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1 روپیہ بھی تمہارے اگر چھوڑنے کا ہی ارادہ کر لیا ہے تصریح بإحسان، تو پھر کیا ہوگا بھائی، محبت سے بتا دیا جائے کہ ہم دونوں کی نہیں بن رہی ہے، تو میں آپ جس سلسلے میں حاضر ہوا تھا اس سلسلے کو میں ریورس کر رہا ہوں. آپ اپنے یعنی علیحدگی لے لیں اور عدت گزاریں، آپ کو عدت کا خرچہ پانی ملتا رہے گا. بچوں کا خرچہ ساری زندگی میرے ذمے ہے، جب تک بچیوں کی شادیاں نہیں ہو جاتی، بچے 18 سال یا 15 سال کے نہیں ہو جاتے، میرے ذمے ہے. بچوں سے میں ملتا رہوں گا، بچے چھوٹے آپ کے پاس رہیں گے، میں جب چاہوں گا ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہو جاؤں گا. اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، 1 دن کے لیے میرے پاس چھوڑ دینا، نانی وغیرہ سے ملاؤں گا، گھماؤں گا پھراؤں گا، اور باقی 6 دن کس کے پاس رہیں گے؟ آپ کے پاس. بڑی محبت سے تمیز سے یہ کام ہو سکتا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں جو کچھ ان کو دیا وہ مت لو واپس، بلکہ آگے اللہ نے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، عمدہ طریقے سے اور بھی کچھ ان کو دے دو. صحابہ کرام جب طلاق دیا کرتے تھے تو اور زیادہ پیسہ دے کے رخصت کیا کرتے تھے، لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ سارے احکام اور ہماری عدالتیں ایسے قوانین بنا رہی ہیں یورپ سے لے کے نا، وہاں سے لے کے، کہ میاں بیوی دونوں ڈپریشن کے مریض بن جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی وکیل کے پاس کیس چلا جائے سوائے چند وکیلوں کے، وہ عورت کو وہ پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ الامان والحفیظ، بچے گئے آپ کے ہاتھ سے گئے. پھر بچے گئے، اگر مرد بچے چھین لے گا عورت نہیں ملے گی تو مرد یہ سمجھاتا رہے گا دیکھو تمہاری ماں تم سے ملتی نہیں ہے، حالانکہ وہ ملنے دے نہیں رہا ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عورت اگر بچے چھین لے گی تو باپ ادھر سڑتا رہے گا ڈپریشن ایسے توے میں جیسے جل رہا ہوتا ہے، عذاب میں آیا ہوا ہوگا، ملنے کی کوشش کرے گا ملنے نہیں دے گی، اور سمجھائے گی یہ کہ دیکھو تمہارا باپ تم سے ملتا ہی نہیں ہے، تمہیں خرچہ ہی نہیں دے رہا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اللہ نے آگے آیتوں میں یہ بھی بتا دیا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ. میاں بیوی میں سیپریشن ہو جاتی ہے، بچوں کی وجہ سے نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے اور بچوں کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان. بچے دونوں کے ہیں، دونوں ملیں گے، دونوں بچوں کے معاملے میں مل کے پالیں گے اس کو. ٹھیک ہے عورت کسی اور شوہر کے ساتھ رہتی ہے جہاں وہ شادی کر رہی ہے، بچوں کو دونوں نے مل کے پالنا ہے. مل کے پالنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہیلو ہائی کرتے رہے، ہائی فائن بیگم کیسی ہو تم، آج منا کیا کر رہا تھا، یہ نہیں ہوگا، وہ آپ کی نہیں ہے. وہ ایسے بھی لوگ ہیں طلاق کے بعد بھی ہاں اور کیا کیا ہے بس کر، تو اتنا اچھا تو پہلے نہیں تھا. تو اس میں یہ ہے کہ بھائی بچے کو دونوں مل کے پالیں گے، بچے کا خرچہ باپ دے گا، اور ماں ہفتے میں 1 دن بچوں کو کس کے پاس چھوڑے گی؟ باپ کے پاس. 24 گھنٹے آپ کے پاس رہیں گے اور اس طرح سے زندگی گزرے گی. اس کے بعد بچے جب لڑکا جب 7 سال کا ہو جائے اور لڑکی جب 9 سال کی ہو جائے تو یہ ترتیب الٹی ہو جائے گی. اب بچے باپ کے پاس آ جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب بچے شریعت کہتی ہے باپ کے پاس آئیں گے، اب ماں ہفتے میں 1 دن ماں کے پاس چھوڑے جائیں گے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے ہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہے وہ بچے لے گیا بس گئے، اور پھر وہ باپ ہے تو ماں کے خلاف ورغلاتا رہے گا، تمہاری ماں ایسی تھی، اور ماں ہے تو باپ کے خلاف ورغلاتی رہے گی. یہ اللہ کی حدود ہیں جو ہمارے ہاں توڑی جا رہی ہیں. کر لو، آخرت بھی آنی ہے ایک دن. سمجھ